بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ چند تاجروں کے مطالبے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جگہ بازار قائم کرنے کا حکم دیا تو چند دنوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تاجر شکایت لے کر آئے اور کہا، حضور، جس جگہ بازار ہم قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں اس بازار کے درمیان میں ایک عیسائی بوڑھی عورت کی جھونپڑی ہے۔ حضور، ہم نے اس عورت کی جھونپڑی کو گرانے کے بدلے میں اس بوڑھی عیسائی عورت کو دگنے سونے کی پیشکش کی، لیکن وہ حضور کسی بھی قیمت پر جھونپڑی کو نہیں گرانے دے رہی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورت کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھر سلطان نے اس عیسائی عورت سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور، اگر آپ مجھے 100 اونٹوں پر لدا ہوا سونا بھی دیں تو تب بھی وہ جھونپڑی نہیں گرانے دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ عورت نہیں دے رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب وہ عیسائی عورت چلی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ ہم ضرور اس جھونپڑی کے اندر کوئی بہت بڑا گہرا راز ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تاجر حیران، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس عورت کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے جب وہ عیسائی عورت وہاں موجود نہیں تھی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو جھونپڑی میں کچھ خاص نہیں تھا، لیکن جب سلطان پیچھے پلٹنے لگا تو اچانک سلطان کی نظر جھونپڑی کی دیوار پر پڑی، اور دیوار میں کچھ ایسا تھا کہ جس سے وقت کے سلطان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر کہرہ کے اندر بہت امیر و کبیر تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کے پاس 2 گھوڑوں کے استبل تھے جس کے اندر 100 عربی نسل کے گھوڑے، آدھے بازار کا مالک، بڑے بڑے ریوڑ، اور پورے گاؤں کے اندر سب سے زیادہ زمین کا مالک تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ اس کو سینے میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے گاؤں کے حکیم سے معائنہ کروایا تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ کوئی معمول کا درد ہوگا۔ حکیم صاحب نے تھوڑی بہت دوا دی اور کہا، تاجر صاحب، آپ یہ دوا استعمال کریں، آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ تاجر گھر واپس آ گیا، لیکن دوا لینے کے بعد بھی تاجر کو شفا نہ ملی۔ کاروباری سلسلے میں تجارت کے وقت اس تاجر کا گزر کہرہ کے سب سے بڑے حکیم کے دواخانے کے پاس سے ہوا تو اس نے سوچا کہ اپنے گاؤں کے حکیم کی دی گئی دوا سے مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہوا اور میرے درد میں اے دن بڑھتا جا رہا ہے، لہذا اتفاق سے ہی صحیح میرا گزر اس دواخانے سے ہو رہا ہے، اور اس حکیم کے بارے میں بھی بڑا سنا ہے کہ حکیم صاحب کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لہذا حکیم صاحب کے پاس اپنا معائنہ کرواتا جاؤں۔ حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو حکیم صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مایوسی کے ساتھ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تاجر کو بڑی پریشانی ہوئی اور کہا، حکیم صاحب، بتائیے آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سن نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور آپ بتائیے، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا بھی ہے اور بہت کھویا بھی ہے، آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ بتائیے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور آپ کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اور آپ چند ماہ کے مہمان ہیں، اور ایک دن آپ کا دل سرے سے کام کرنا بند کر جائے گا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، حکیم صاحب پھر کوئی علاج تو ہوگا؟ تو حکیم نے کہا، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، حتیٰ کہ کسی کے بھی پاس نہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر بہت پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جتنی زندگی میری لکھی تھی میں نے جی لی، اب اس سے زیادہ نہیں لکھی، تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جب وہ واپس گھر لوٹا تو اس نے آ کر اپنی بیوی کو اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک مجھے کچھ ہو جائے اور تم میری جدائی کا غم برداشت نہ کر سکو، کیونکہ نہ ہی ہماری کوئی اولاد ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی تمہارے پاس اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر تاجر کی بیوی تو رونے پیٹنے لگ گئی، حتیٰ کہ اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر دیا۔ تو گاؤں کے سردار نے کہا،
تاجر صاحب، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر بہت بڑا حکیم رہتا ہے، اور اس حکیم کے پاس ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیشے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ کپڑا سونگ کر بھی بتا دیتا ہے کہ کون سی مرض ہے۔ آپ اس حکیم کے پاس ایک بار چلے جائیں، آپ کو دولت کی تو کمی نہیں، لہذا آپ اپنا علاج ایک بار ضرور دکھوا لیں۔ تاجر نے کہا کہ جس حکیم سے میں اپنا معائنہ کروایا اس کی بتائی گئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی، لہذا مجھے اتنا سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بیوی اور گاؤں والوں کے اصرار پر اس تاجر نے اس حکیم، یعنی کہ جو کہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد جب وہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر اس حکیم صاحب کے پاس پہنچے، حکیم صاحب نے تاجر کا معائنہ کیا تو اس حکیم نے بھی تاجر کو یہی کہا کہ تیرا دل آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر رہا ہے اور تیرے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ جو زندگی تیرے پاس بچی ہے بغیر کسی پریشانی کے گزارو اور اپنی اللہ کو یاد کرو تاکہ تیری آخرت سنور جائے۔ یہ سن کر تاجر تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس دنیا میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، میرے جانے کے بعد بھی میری بیوی کو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا، اور واپس کہرا شہر کے اندر وہ لوٹ آیا اور اب اپنی باقی زندگی اپنی اللہ کو یاد کر کے گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایک کہرا کے بازار کے اندر قصاب کی دکان سے دمبے کا گوشت خریدنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ قصاب کی دکان کے ساتھ میں ایک عورت قصاب کے پھینکے گئے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک برتن میں اکٹھے کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس تاجر کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا، اے بہن، تم یہ گندے گندے گوشت کے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر رہی ہو؟ آخر ان کا تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ جو قصاب چربی کے ٹکڑے سمجھ کر اس کو پھینک رہا ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت گوشت لگا ہوتا ہے، اور یہ میں اس کو جا کر صاف کر کے پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا، کیا آپ کا شوہر نہیں؟ کیا آپ کا کمانے والا کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، میرا شوہر مر گیا اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں ان کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو یہ پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے ہی کھلا دوں۔ یہ دیکھ کر تاجر کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے سوچا کہ اب میرے پاس زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں، اور میرے مرنے کے بعد بھی میری دولت نے میرے کام نہیں آنا، کیونکہ نہ ہی اس عورت کی زندگی سنوار دوں۔ اس نے اس عورت کو اس وقت قصاب کی دکان سے بہت سارا گوشت خرید کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اس نے قصاب کو 1000 سونے کے سکے دیے اور کہا، جب بھی یہ عورت تیرے پاس گوشت خریدنے کے لیے آئے، اس کو مفت میں جتنا چاہے گوشت دے دینا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مصلے پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو سہارا دیا اور کہا کہ تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، تم میری مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہ سن کر اس کی بیوی مزید رونے لگی تو اتنے میں اس تاجر نے اپنے گودام سے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق اٹھائے اور اس قصاب کے پاس ملنے والی عورت کے پاس چلا گیا، اور جا کر اس عورت کو وہ سونا دیا اور کہا کہ اس سے تم اپنی باقی کی زندگی، جتنی بھی زندگی بچی ہے، تم اچھی طرح گزار سکتی ہو۔ یہ جو میں تمہیں سونا دے کر جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ تاجر کو رو رو کر دعائیں دینے لگی۔ اب وہ تاجر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی باقی کی زندگی اپنے اللہ کو یاد کرنے میں گزارنے لگا۔ چند دن گزرے، اس نے دیکھا کہ اس کے دل کا درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جو میرا درد آئے دن بڑھنا چاہیے تھا، اب وہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ اس حکیم صاحب کے پاس گیا جس نے اس کو اس مرض کے بارے میں بتایا۔ تو حکیم صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو حکیم حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مریض دیکھے، لیکن اس نے کبھی ان مریضوں کو اس بیماری سے شفا نہیں ملی۔ آخر تیری شفا تجھے کیسے ملی؟ وہ حکیم حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے تاجر سے پوچھا
کہ کیا تم نے کوئی ایسی دوا کھائی یا پھر تم نے کوئی ایسا انوکھا کام کر دیا؟ تو وہ تاجر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اس حکیم صاحب کو اس قصاب کی دکان کے پاس ملنے والی بیوہ عورت کا سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، بے شک بڑی بڑی مصیبتوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، اور جو تم نے اس عورت کی مدد کی تم نے صدقہ نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں شفا دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بہت خوش ہو گیا، اور جب اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو آ کر یہ خوشخبری سنائی تو اس کی بیوی خوشی سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ اب اس تاجر نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لوگوں کی بھلائی اور مدد کرنے میں گزار دوں گا، کیونکہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے یہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا قرض ہے، اور اس قرض کو میں ضرور چکا کر رہوں گا۔ اب وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر آئے دن ہر غریب کی مدد کرتا، اور وہ اپنے علاقے کا سب سے سخی تاجر مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس کو خیال آیا کہ جس عورت کی وجہ سے مجھے شفا ملی مجھے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اس بیوہ عورت کے پاس گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس بیوہ عورت کا گھر ویسے کا ویسا خستہ حال تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جو میں نے تمہیں اتنی رقم دی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کی تھی؟ تو اس بیوہ عورت نے کہا، حضور جس طرح کے حال میں آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی طرح کے مجھ سے کئی بھی زیادہ غریب اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور مجھ سے بھی ان کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی جس طرح آپ سے میری نہیں دیکھی گئی، اور میں نے جتنی بھی آپ نے مجھے رقم دی تھی وہ میں نے تمام غریبوں میں بانٹ دی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا خوش ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل دیا ہو پھر وہ اس کو اور کیا چاہیے۔ پھر اس تاجر نے اس عورت سے کہا کہ مجھے ایک بات کی حیرانی ہوئی کہ آخر آپ کے علاقے میں اتنی زیادہ غربت کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور جس جگہ ہمارا گاؤں آباد ہے ہمارے ساتھ میں بھی اور 3-4 گاؤں آباد ہیں، لیکن ان چاروں گاؤں والوں کے پاس روزگار کا ذریعہ صرف کھیتی باڑی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی بارش ہو جائے تو اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بویا ہوا بیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر تاجر نے کہا، اگر اتنا بڑا علاقہ ہے تو کیا یہاں کوئی بازار نہیں؟ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کا ایسی جگہ پر ہے جہاں بازار بنانے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی تاجر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، تم مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں سارے تاجر بازار بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر سارے گاؤں والوں کو لگ گئی کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا تاجر آیا ہے جو بازار بنانے کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ سارے گاؤں والے اور اس گاؤں کے اندر جتنے بھی تاجر لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور اس نوجوان تاجر نے دیکھا کہ وہاں ایک زبردست جگہ ہے لیکن اس پر بازار بنانے کے لیے بہت خرچہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں سارے بازار کے اندر سارے تاجروں سے مدد لے کر بھی بازار بنانا چاہوں تو شاید وہ بھی رقم کم ہوگی۔ اپنے گھر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہاں بازار بن جاتا تو آنے والی کئی نسلیں کبھی بھوک سے نہیں مریں گی۔ آدھی رات کو جب تاجر کی فرما بردار بیوی نے اپنے شوہر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اب آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں اس گاؤں کے اندر دیکھ کر آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور غریب یتیم بیوائیں بھی بہت بے بس ہیں، اور اگر ان کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گی۔ تو تاجر کی بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس بھی اتنی دولت نہیں کہ آپ اتنی ساری دولت خرچ کر کے وہاں بازار بنوا سکے۔ جو جگہ سنسان ہے اس جگہ پر بازار بنانے کے بہت سے اخراجات آئیں گے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران و پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کی حالت میں رات کے وقت آرام کرنے لگا۔ جب سو کر وہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک امید نظر آئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر رات کو ایسا کیا ہوا کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ بہت پریشان لگ رہے تھے، اور اب آپ کے چہرے پر اتنا سکون، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں اپنے عظیم سلطان کو دیکھا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کام میں میرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ وقت کا سلطان آپ سے ملاقات کیوں کرے گا، اور اگر وقت کے سلطان نے آپ سے ملاقات کر بھی لی
تو اس سنسان جگہ پر بازار بنانے کا مشورہ سلطان کو کوئی بھی مشیر یا وزیر نہیں دے گا اور آپ کا یہ خواب ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس کے شوہر نے کہا، تو مجھے اگر ہمت نہیں دے سکتی تو میرے ارادوں کو کمزور نہ کرو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہیں وہ خواب دیکھنے سے روک رہی ہوں جو پھر بعد میں تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ خواب ایک دن تعبیر بن کر رہے گا۔ وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہرا کے بازار کے اندر پہنچا اور جا کر سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے بازار والوں نے دیکھا کہ سارے تاجر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے گاؤں کے درمیان میں بازار بنانے کے لیے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو سلطان کے پاس جا رہے ہیں، تو سارے تاجر گاؤں والے اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور آپ سے کہرا کے بازار کے تاجر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان کو دربار کے اندر بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر تشریف لے آئے۔ سارے درباری موجود تھے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان کے خاص وزیر بھی موجود تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی تاجروں سے مشاورت کرتے تو اپنے ساتھ خاص وزیروں کو ضرور بٹھاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ ایک سلطنت کا اصل سرمایہ اس کے تاجر ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام تاجروں سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سی پریشانی میرے دربار تک لائی؟ تو ان سارے تاجروں میں اس تاجر نے کہا، حضور مصر کی مغربی پہاڑیوں کے گرد ایک بہت بڑی وادی میں تقریباً 4 سے 5 گاؤں آباد ہیں، اور وہ گاؤں ایک دوسرے کے پڑوسی گاؤں ہیں، اور حضور ان گاؤں کی آبادی تقریباً اسکندریہ شہر کی آدھے سے زیادہ ہے، لیکن حضور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بازار قائم نہیں، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے اندر لوگ بہت زیادہ غربت کے شکار ہیں، نہ ہی وہاں بازار ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا حکیم ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ بازار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ تم جا کر اس علاقے کے اندر جگہ کا معائنہ کرو، اور جو جگہ تمہیں مناسب لگے مجھے آ کر بتاؤ، پھر میں اس بازار بنانے کا حکم دے دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگی محاذ پر چلے گئے، اور وہ تاجر بھی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ سے واپس لوٹے تو وہ تاجر پہلے سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجروں سے ملے، اور پھر تاجروں نے بتایا کہ حضور ہم نے ان چاروں گاؤں کے درمیان میں بازار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان چاروں گاؤں کو برابر کا فاصلہ ہوگا، اور اس سے چارے گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو بازار میں آنے کے لیے برابر فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ ترکیب پسند آ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر بازار قائم کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کو بنانے کے لیے بہت بھاری رقم مختص کر دی، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس بازار کو قائم کرنے کے لیے رقم تم ادا کر دینا۔ وہ تاجر وہاں سے چلے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی ہمیشہ کی مصروفیات زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ پھر سے عدالت کے اندر تاجروں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور اتنے میں سب سے قریبی سپاہی نے بتایا کہ حضور کہرا کے بازار کے تاجر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر خزانچی نے ان کو رقم دینے سے منع کیا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانچی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی تاجروں کے ساتھ زیادتی کی؟ تو اس نے کہا، حضور جس طرح آپ نے حکم دیا تھا میں نے ان کو رقم ادا کر دی ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور جب تاجروں سے جا کر ملے تو انہوں نے بتایا کہ حضور جس جگہ ہم بازار قائم کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ سارے گاؤں کے درمیان میں ہے، اور ان چاروں گاؤں کے درمیان میں بھی ایک راستہ بھی گزر کر جا رہا ہے، لیکن حضور اس راستے کے بالکل درمیان میں جس جگہ ہم بازار قائم کرنا چاہتے ہیں
یہ جگہ ہم بازار بنانا چاہتے ہیں، وہاں ایک عیسائی عورت کی جھونپڑی ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تم اس عیسائی عورت کو دوسری جگہ گھر بنا کر دو اور وہ جھونپڑی گرا دو۔ تو یہ سن کر ان تاجروں میں سے ایک تاجر نے کہا، حضور، ہم نے اس عیسائی عورت کو بہت سی پیشکش کی، حتیٰ کہ ہم نے اس کو نیا گھر اور اس کے بدلے میں اتنی ہی رقم دینے کا کہا، لیکن وہ عیسائی عورت بازید ہے کہ میں اپنی جھونپڑی نہیں گرانا چاہتی، تم کسی اور جگہ پر بازار قائم کر لو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں کو کہا کہ اس معاملے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس عیسائی عورت کو ایک خط لکھ رہا ہوں، اور میرا خط جا کر اس عیسائی عورت کو ضرور دینا، وہ ضرور اپنا گھر توڑنے کی اجازت دے دے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی پر اپنی شاہی مہر لگا دی اور پھر ان تاجروں کے ہاتھ میں دے دی۔ اگلے دن ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دوبارہ تاجر دربار کے اندر موجود ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور جب ان تاجروں سے جا کر ملے تو انہوں نے بتایا کہ حضور، وہ عیسائی عورت کسی بھی قیمت پر نہیں مان رہی، حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں جان دے دوں گی، لیکن میں پھر بھی اپنی جھونپڑی کو توڑنے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی کہ ایک وقت یہ سلطان کے حکم کی نافرمانی کی، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے کہ ایک وقت کا سلطان ہو کر بھی میں کسی کے گھر کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ خود نہ گرانا چاہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی عورت کو دوبارہ دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن وہ عیسائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا، بتاؤ تم اس جھونپڑی کے بدلے میں کتنا سونا لینا چاہتی ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب بات آ جائے لوگوں کی، جب بات آ جائے غریبوں کی، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اگر 20 سونے کے صندوق بھرے ہوئے ادا کر سکتا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ تیری جھونپڑی کی قیمت 1000 سونے کے سکے سے زیادہ نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور، اگر آپ مجھے 20 کی جگہ 100 سونے کے صندوق بھی بھرے ہوئے دے دیں تو میں پھر بھی اپنی جھونپڑی نہیں گرانا چاہتی، میں اسی جگہ پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں ختم کر کے مرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا مذہبی اور شہری ہونے کا حق ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، اور تمام تاجر حیرت کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ بوڑھی عورت کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی بے بس ہو گئے۔ دوستو، یہ آج کے وقت کا حکمران نہیں تھا کہ اگر اس بوڑھی عورت نے انکار کیا ہوتا تو سرکاری طاقت کے ذریعے اس بوڑھی عورت پر تشدد کیا جاتا اور اس کے گھر کو گرا دیا جاتا، بلکہ یہ اس وقت کے مسلمان کا سلطان صلاح الدین ایوبی کا وقت تھا، اور سلطان کی رحم دلی کے قصے تاریخ میں لکھے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی سوچ میں موجود تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں خیال آیا کہ ضرور یہ عورت ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تو تاجروں نے کہا، حضور، وہ ایک بوڑھی عورت ہے، ہم سے کیا چھپانا چاہے گی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے تاجروں، تم تاجر ہو، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بکتی نہ ہو، لہذا یہ پھر بھی ایک عیسائی عورت ہے، اور یہاں بات مذہب کی نہیں، ضرور اس عورت کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، ضرور اس جھونپڑی میں کوئی راز ہے، وگرنہ جتنی پیشکش میں نے اس کو کی تھی تو وہ ضرور اس بات پر رضامند ہو جاتی۔ تو یہ سن کر تاجر بھی حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ تو تاجروں نے کہا، حضور، اب ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے ہم اس جھونپڑی کے اندر چھپے ہوئے راز کے بارے میں معلوم کر سکیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ۔ تو تاجروں نے بتایا کہ حضور، وہ عورت سارا دن اس جھونپڑی کے اندر رہتی ہے اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتی ہے، اور وہ علاقے کے اندر ایک اپنے مذہب کے مطابق نیکوکار عورت مشہور ہے، لیکن حضور وہ دوپہر کے وقت اپنی جھونپڑی کے آگے تالا لگا کر کہیں چلی جاتی ہے اور چند لمحوں بعد واپس آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ترکیب آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل دوپہر جب وہ عورت اس جھونپڑی کو تالا لگا کر جائے گی
تو میں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر میں داخل ہوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر جھونپڑی کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس جھونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس کے اندر ایک بستر پڑا ہوا ہے اور کچھ برتن۔ تو سلطان نے کہا ضرور اس جھونپڑی کے اندر کوئی خاص راز ہے۔ اگلے دن جب وہ بوڑھی عیسائی عورت معمول کی طرح چند لمحوں کے لیے باہر گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جھونپڑی کے اندر بڑے ہی مہرانہ طریقے سے داخل ہوئے، اور جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جھونپڑی کا معائنہ کیا تو وہ جھونپڑی بالکل خالی تھی، یعنی کہ اس کے اندر صرف ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ جس جھونپڑی کے اندر رہنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں، ایک خستہ حال بستر، چند مٹی کے برتن اور ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس عیسائی عورت کو 20 سونے کے صندوق کی پیشکش کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا، اور آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ آخر ایک جھونپڑی کو بوڑھی عورت بیچنا کیوں نہیں چاہتی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جھونپڑی کی مکمل تلاشی لی، لیکن اس جھونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ملی جو وہ بات ثابت کر سکے، کیونکہ جس کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سونے کے بھرے صندوق کا کہا تھا، لیکن پھر بھی اس بوڑھی عورت نے وہ جھونپڑی گرانے نہیں دی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تلاشی کر لی تو مایوس ہو کر سلطان واپس لوٹنے لگے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک کونے میں ایک چٹائی پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ چٹائی بہت ہی قیمتی اور نایاب قسم کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ اس قسم کی چٹائی بڑے بڑے محلوں اور کلیداروں کی خاص کمروں میں بچھائی جاتی ہے، اور اس غریب بوڑھی عورت کے پاس اتنی قیمتی چٹائی کہاں سے آ گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی قیمتی چٹائی کو زمین سے اٹھایا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے مزید پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس چٹائی کو اس جگہ سے اٹھایا تو نیچے اس کے اندر ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر زمین کے اندر ایک لکڑی کا دروازہ کیا کر رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لکڑی کا دروازہ توڑا تو اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً شمع جلاؤ۔ جب شمع جلائی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تہہ خانے کے اندر نیچے اتر گئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تہہ خانے کے نیچے اترے تو اگلا منظر دیکھ کر نہ صرف سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بلکہ سارے گاؤں والے بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھی عیسائی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ رچرڈ بادشاہ کی بہت بڑی جاسوس تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل سے جاسوسی کی خبریں لے کر آگے پہنچا رہی تھی، اور اس تہہ خانے کے اندر سونے کے سکوں کے بھرے ہوئے بڑے بڑے صندوق، قیمتی تلواریں، اور اس کے اندر بہت سے اہم راز جو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے لے کر وہاں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر اس بوڑھی عورت کو سونے کی ضرورت ہوتی تو اتنی بڑی پیشکش کو وہ کبھی نہ ٹھکراتی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں، اس لیے اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مجھے پتہ چل گیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر تحقیق کی تو اس نے کہا کہ میں رچرڈ بادشاہ کی خاص ملازمہ ہوں، اور رچرڈ بادشاہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک عیسائی بوڑھی عورت کے بھیس میں یہاں بھیجا، اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے یہاں کئی سال گزر گئے، لیکن مجھے پر کسی نے بھی شک نہیں کیا۔ لیکن حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں تیری جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اور وہ چٹائی بہت قیمتی تھی، اور میں حیران ہوا کہ اتنی قیمتی چٹائی ایک بوڑھی غریب عورت کے پاس کیسے آئی، اور پھر مجھے یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بوڑھی عورت کا سر قلم کر دیا، اور جتنے بھی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور وہ جتنا بھی سونا تھا وہ اس جگہ بازار قائم کرنے کے لیے وہ سونا بھی خرچ کر دیا گیا، اور اس جگہ پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور مدد اور استاجر کی ہمت کی وجہ سے بازار قائم ہو گیا، جس جگہ صرف ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی اور ارد گرد سنسان علاقہ تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار بننے کے بعد اس کا افتتاح کیا اور اس تاجر کو اس بازار کا اور سارے تاجروں کا سردار بنا دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہی بازار کہرہ کا سب سے بڑا اور مشہور ترین بازار بن گیا۔ اور اسی دن وہ تاجر اس جگہ بازار بنانے کا خواب نہ دیکھتا تو اس بوڑھی عورت کا راز کبھی نہ کھلتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات میں رکاوٹ بن جاتی، اور اس لیے اس تاجر نے ہمت دکھائی، اور اس کی ہمت کی وجہ سے نہ صرف ان گاؤں والوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگی، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ناکام کرنے والی وہ بوڑھی عورت بھی اپنے انجام کو جا پہنچی۔